जंग बंदी के बावजूद गजा पर ताज़ा इसराइली फजाई हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 71,600 से तजावुज कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार किया है कि रुकन ममालिक की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा को शदीद माली बहरान का सामना है। रुकन ममालिक को लिखे गए खत में उन्होंने सूरत हाल को संगीन करार देते हुए कहा कि मौजूदा बहरान शदीद नौइयत का है। उन्होंने कहा कि रुकन ममालिक के पास 2 रास्ते हैं, या तो अक़वाम मुत्तहिदा के मालियाती निज़ाम में इस्लाहात करें या फिर इदारे के दिवालिया होने के खतरे का सामना करें। एंटोनियो गुतरेस ने तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो इज्तिमाई तौर पर काम करें और बहरान से बचने के लिए अपनी माली जिम्मेदारियों को मुकम्मल और बर वक्त अदा करें। शामी हुकूमत और कुर्दों की ज़ेर क़यादत फोर्सेस ने जंग बंदी मुआहिदे का ऐलान किया है। फरीक़ैन ने इस मुआहिदे का ऐलान उस वक्त किया जब सदर अहमद अशारे की हामी फौज ने रवां माह कुर्द ज़ेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ग्रुप के ज़ेर कब्ज़ा शुमाली और मशरक़ी शाम के एक बड़े हिस्से का कंट्रोल संभाल लिया। उधर सऊदी अरब ने शाम की हुकूमत और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी के मुआहिदे का खैर मकदम किया है, जिसमें कुर्द फौज और सिविल इदारों को रियासत में बतदरीज जम करने के लिए एक जामे मुआहिदा शामिल है। मारूफ मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला की 32वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने शरीफ बदमाश, दुनिया पैसे दी, मलंगी और सूरजमुखी समेत कई मशहूर फिल्मों के लिए गानों की मौसीकी तरतीब दी। मास्टर अब्दुल्ला ने 1973 में पंजाबी फिल्म जिद्दी के लिए बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड हासिल किया। वो 1994 में आज के रोज लाहौर में इंतकाल कर गए। क्रिकेट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच से पहर 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल है। 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कल बुलावायो में खेला जाएगा। मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, खुश्क और जुज़वी अब्रालूद, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 10, कराची 13, कोयटा 3, मरीज 0, गिलगित 2, पिशावर और मुजफ्फराबाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़वी अब्रालूद और हल्की बर्फबारी की तवक्को है, जबकि जम्मू और श्रीनगर में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने और शाम और रात के औकात में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर और पुलवामा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 8, लेह -7, अनंतनाग और शुपियां में -1 और बारामूला में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वजारत मज़हबी अमूर ने आज़मीन हज पर जोर दिया है कि वह अपने हज वीज़े की तस्दीक के लिए बायोमेट्रिक मुकम्मल करें और इस मकसद के लिए बिला ताखीर सऊदी वीज़ा बायो ऐप इस्तेमाल करें। वजारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि अगर ऐप के जरिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होती तो आज़मीन हज को वीज़ा के हुसूल के अमल को बरवक्त यकीनी बनाने के लिए आइंदा माह की 8 तारीख तक करीब तरीन ताशीर सेंटर से रुजू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सऊदी ताशीर सेंटर के बारे में तफसीलात पाक हज मोबाइल ऐप पर दस्तयाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया है। वो इस्लामाबाद में अज़रबैजान के सदर के खुसूसी उमूर के नुमाइंदे खलफ खुल्फूफ से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुसलसल और करीबी राबते की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि खित्ते में अमन और सलामती के मुश्तरका हदफ के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अज़रबैजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर इल्हाम अलियौफ को जल्द सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आने की अपनी दावत का इयादा किया।
انہوں نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا اور ان کی دانشمندانہ اور دور اندیش قیادت کی تعریف کی، جس سے آذربائیجان کے عالمی تشخص میں بہتری آئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ترکیہ کے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اس بات پر زور دیا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے حصول کے در پہ نہیں رہا اور ایسے ہتھیار ایران کے سیکیورٹی ڈاکٹرائن میں کوئی جگہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات برابری کی بنیاد پر باہمی مفادات اور باہمی احترام کے ساتھ ہوں تو ایران بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ حالیہ پیش رفت کے دوران خصوصاً صہیونی حکومت کی جانب سے ایرانی عوام کے خلاف فوجی جارحیت اور جنوری میں پیش آنے والے واقعات میں جنہیں بیرون ملک سے صہیونی عناصر نے منظم کیا، ترکیہ کے عوام اور حکام نے ایران کی حمایت کی اور ترکیہ کے حکام نے نہایت اصولی اور قابل قدر موقف اپنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ بعض علاقائی طاقتوں کی ناجائز مداخلت کے باعث خطے کی صورتحال ایک خطرناک سمت میں جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت مختلف سازشوں کے ذریعے خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے، ممالک کو کمزور اور تقسیم کرنے اور اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عراقچی نے واضح کیا کہ ایران ہر اس سفارتی عمل میں شرکت کے لیے تیار ہے جو بامعنی، منطقی اور منصفانہ ہو اور جس میں ایران کے جائز اور قانونی مفادات اور خدشات کو مد نظر رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک بار پھر جوہری مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں اور میزائل پروگرام کسی بھی صورت مذاکرات کا موضوع نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی ملک اپنی سلامتی اور دفاع پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایرانی عوام کی سلامتی کا فیصلہ کسی دوسرے ملک کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو ملک کے دفاع کی ضرورت کے مطابق برقرار رکھے گا اور مزید مضبوط بنائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریش نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاملے پر معاہدہ نہایت اہم ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریش نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاملے پر کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات بے حد ضروری ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے کے لیے بات چیت اس لیے اہم ہے تاکہ ایسے ممکنہ بحران سے بچا جا سکے جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ گوتریش نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب جنگ بندی کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ان کے مطابق دوسرے مرحلے کے مطلب اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں صہیونی بستیاں تعمیر کرنے، فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے، ان کی بے دخلی اور آباد کاروں کے تشدد کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے آج مہاتما گاندھی کی برسی کے موقع پر منریگا بچاؤ مارچ نکالا اور زوردار احتجاج کیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق مہاتما گاندھی کی برسی پر کانگریس قیادت نے خراج عقیدت پیش کیا۔ کھڑگے، راہل اور پرینکا گاندھی نے سچ، عدم تشدد، محبت اور جمہوری اقدار کو گاندھی جی کے فکر کا مرکزی پیغام قرار دیا۔ کانگریس نے قومی دیہی روزگار گارنٹی منصوبہ منریگا میں تبدیلیوں کے خلاف جمعے کو راجدھانی دہلی میں زوردار احتجاج کیا۔ منریگا بچاؤ سنگرام کے تحت کانگریس کے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں نے مارچ نکالا اور اس منصوبے میں کی جا رہی تبدیلیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں تختیاں اٹھا رکھی تھیں جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ منریگا کے ڈھانچے اور اس کے بنیادی مقاصد کو کمزور نہ کیا جائے۔ اس موقع پر جیرام رمیش نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت نے عملی طور پر منریگا قانون کو ختم کر دیا ہے۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی شعبے کے چیئرمین پون کھیڑا نے بھی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس منریگا کے خلاف اٹھائے گئے ہر قدم کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، جبکہ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے اقتصادی جائزے میں حق اطلاعات قانون کے دوبارہ مطالعے کی وکالت پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ کیا حکومت منریگا کے بعد اب اس قانون کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شفافیت کو کمزور کرنے کی منظم کوششیں جاری ہیں جن کا مقصد عوامی نگرانی کو محدود کرنا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچی۔ سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی جو 10 منٹ جاری رہی۔ سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسہ کی رجسٹرار سے ملاقات کے بعد اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی۔ دھرنے میں سینٹ کے اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس بھی پہنچ گئے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ ہر شخص کے بنیادی حقوق ہیں جنہیں ختم کرنا ظلم ہے۔ اس وقت ظالم حکمراں ہیں، ظالم نااہل ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے سپریم کورٹ کے باہر نعرے بازی کی۔ پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو اڈیالہ جیل بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت 2 پرائیویٹ ڈاکٹروں کے ناموں پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ 30 منٹ سے زائد تک جاری رہی۔ ملاقات میں سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے باہر سے دھرنا ختم کر دیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں آج نماز جمعہ کے بعد اسلامی انقلاب اور محور مقاومت کے حامیوں نے اسلامی جمہوریہ ایران سے یکجہتی اور امریکی دھمکیوں کی مذمت کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے۔ ارنا کے مطابق اسلام آباد میں نمازیوں نے پاکستان کے ٹرمپ کی نام نہاد امن کمیٹی میں شامل ہونے پر احتجاج کیا اور امریکہ کی ایران کے خلاف دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ پاکستانی عوام ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح کراچی اور لاہور میں بھی مظاہرے ہوئے جہاں شرکاء نے صہیونی حکومت کے جرائم اور امریکی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ مقررین نے عالمی برادری کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا دفاع دراصل پاکستان کا دفاع ہے۔ مظاہرین نے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس نام نہاد امن کمیٹی میں شمولیت پر نظر ثانی کرے کیونکہ یہ اقدام امن نہیں بلکہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش ہے۔